السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے میں فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کی تلواریں مشرکین کی گردن پر اپنا کام کرتی رہیں۔ مشرکین کو ہزیمت اور شکست میں شک نہ رہا اور مشرکین کے پرچم بردار یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے قتل ہوتے رہے اور پرچم سے قریب ہونے کی ہمت کسی میں باقی نہ رہی۔ اب مشرکین شکست خوردہ ہو چکے تھے اور خواتین جو گا گا کر دف بجا بجا کر ہمت دلا رہی تھی سب کچھ چھوڑ کر آؤ بکا کرنے لگی اور دف وغیرہ پھینک کر خوفزدہ ہو کر پنڈلیا کولے ہوئے پہاڑ کی طرح بھاگ کڑی ہوئی۔ لیکن اچانک معرکے کا توازن بگڑ گیا اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جن تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر مقرر کیا گیا تھا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ معرکے کا نتیجہ کچھ بھی ہو اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، ان میں سے چند کے علاوہ بقیہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پہاڑ سے اتر کر دوسروں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ تب تک خالد بن ولید جو قریشی شہ سواروں کے قائد تھے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شہ سواروں کو لے کر اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اولاً جو پہاڑی پر تیر انداز باقی تھے جن میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو تیر اندازوں کے امیر تھے، انہیں قتل کیا۔ پھر جو مسلمان بالکل غافل تھے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے خالد بن ولید نے ان پر دعویٰ بول دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور ان کا ایک گروہ مدینہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ انہی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک واپس نہ ہو سکے جب تک کہ جنگ ختم نہ ہوئی، اور دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ سن کر حیران و پریشان ہو کر رہ گیا، اور تیسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹا رہا۔ پہلے گروہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مدبیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا۔ لیکن اہل بدعت اپنے خواہشات کے بندے ہوتے ہیں اور انہیں وہی نظر آتا ہے۔ انہیں میدان جنگ سے لوٹنے والوں میں صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے، اس لیے وہ صرف آپ ہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ آپ اس میں تنہا نہ تھے، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، کوئی التباس باقی نہ رہا، لہٰذا اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصح قرآنی سے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کی جہادی زندگی مجموعی طور پر آپ کی شجاعت پر شاہد عادل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غطفان پر چڑھائی کی تیاری کا فرمان جاری کیا۔ 400 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ان کے ساتھ چند گھوڑے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ذوالقصہ مقام پر مسلمانوں نے غطفان کے ایک شخص جبار بن سلبہ کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غطفان کی پوری تفصیل سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ وہ لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے نکلنے کی خبر سن کر ہی وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ بخیر و عافیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس موقع پر آپ کل 11 دن مدینہ سے باہر رہے۔ بیت الرضوان کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نزول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک خصوصی سفیر قریش کے پاس روانہ فرمائے جو ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح و آشتی کا پیغام لے کر آئے ہیں، قتال کا کوئی ارادہ نہیں۔
مقامات مقدسہ کے احترام کے آپ حریص ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اولاً انتخاب خراش بن امیہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلب نامی اونٹ پر آپ کو سوار کر کے روانہ کر دیا، لیکن جب یہ مکہ پہنچے تو قریش نے ان کے اونٹ کو مار ڈالا اور خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے درپے ہو گئے، لیکن احابیش نے انہیں بچا لیا۔ خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر قریش کی رپورٹ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفیر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش تک پہنچا سکے۔ آپ کی نظر انتخاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، لیکن آپ نے معذرت پیش کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم مہم کے لیے منتخب کرنے کا مشورہ دیا اور اس سلسلے میں واضح دلائل پیش کیے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے جو دشمن کے پاس اتنی اہم مہم پر جا رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت و حمایت کے اسباب مہیا ہوں، اور یہ چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہ تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر روانہ کرنے کا مشورہ دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ میں موجود تھا اور انہیں قوت حاصل تھی، وہ آپ کو مشرکین کی ایذا رسانی سے بچا سکتے تھے، اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کو اچھی طرح پہنچا سکتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اپنے سلسلے میں قریش سے ڈر ہے، ان کے تئیں میرے عداوت و معروف ہیں، اور مکہ میں بنو عدی کا کوئی ایسا فرد نہیں جو ان کے مقابلے میں میری حمایت کر سکے، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے پاس روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتا ہوں جو کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ معزز اور اس کے خاندان کے افراد زیادہ طاقتور ہیں، وہ عثمان بن عفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، تم قریش کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم کسی قتال کرنے نہیں آئے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کی حرمت کے تعظیم کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہدی کے جانور ہے، ہم انہیں ذبح کریں گے اور واپس ہو جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم پر روانہ ہوئے۔ بلخ مقام پر پہنچے تو قریش کے لوگوں نے انہیں وہاں گھیر لیا۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ظاہر اور اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا، اگر یہ منظور نہیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ کر خاموش ہو جاؤ، دوسروں کو ان کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو پھر تمہیں اختیار ہوگا، چاہے تم اس دین میں داخل ہو جاؤ جس میں لوگ داخل ہوئے ہیں، یا پھر تم اس حالت میں اس سے قتال کرو جبکہ تمہاری تعداد زیادہ ہو اور قوت و طاقت حاصل ہو، کیونکہ فی الحال جنگ نے تمہاری کمر توڑ دی ہے اور سرماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے جو کفار کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ آپ کی باتوں کو یہ کہہ کر ٹال رہے تھے کہ آپ کے ساتھی کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ واپس جائیں اور اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ موقف دیکھ کر آبان بن سعید بن العاص نے آپ کو خوش آمدید کہا اور پناہ دی اور کہا، آپ اپنی مہم سے رکے نہیں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، فردن فردن سرداران قریش سے ملاقات کی، سفیان بن حرب سے بلدخ میں ملاقات کی، اور وہ لوگ جن سے صرف مکہ میں مقالات ہوئیں سبھی آپ کی بات کو یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ محمد کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشکش کی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور جلد مشکلات سے نجات پانے کی بشارت سنائی، اور ان سے زبانی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا، جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ پہنچا سکتی ہے وہ اس بات پر قادر ہے
کہ آپ کو مکہ کے اندر داخل کر دے۔ ابھی آپ مکہ ہی میں اپنی مہم میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے